خرابی کہاں ہوگی؟ خرابی کہاں تب ہوگی، برائی تب شروع ہوگی جب علماء، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، جب علماء اکرام، وہ لوگ جو کہ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ لوگ حاکموں کے لیے اور طاقتور کے لیے اور عمرہ کے لیے، امیر لوگوں کے لیے دین کے اندر نرمی پیدا کر دیں گے. وہ کہیں گے، مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، کوئی بات نہیں، آپ نہیں وضو کرتے نہ کریں، نماز پڑھ لیا کریں. یہی ہو رہا ہے نا. وہ لوگ جو کہ دین کا تعلق کرتے ہیں، وہ چکر لگانا شروع کر دیں گے درباروں کا. میں مزاروں کی بات نہیں کر رہا، بادشاہوں کے درباروں کی. اس لیے یہاں پہ ایک بڑے ہی ادب سے، اللہ تعالیٰ نے کرور جنت نصیب کرے، جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے کوئی بات کہتا تھا نا کہ نرمی سے بات کر، تو وہ کہتے تھے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں نرمی کس چیز کی؟ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کی بات ہے. اسی طرح شیخ شجاع جب بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ان کے رنگ میں، شیخ شجاع جو ہیں وہ اپنے استاد کے رنگ میں ڈھل نہیں سکتے. استاد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی ان کے قریب ماشاء اللہ تعالیٰ جاتے ہیں. حضور اقدس، آج گفتگو کا جو موضوع ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو کہ مستقبل میں آنے والی پیشن گوئیاں کی، آج کے دور میں وہ پیشن گوئیاں جو ہیں حضور، وہ کتنی صحیح یا کتنی پوری ہو رہی ہیں یا کتنی نظر آ رہی ہیں. مجھے جو شاہ صاحب نظر آتی ہے، شاہ صاحب کو بھی رہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں، شاہ صاحب سے کہا نا تو ذرا شاہ صاحب نے اس پہ رد عمل دینا ہے. حضور، حدیث ہے، جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں، ایک نشانی ایسی نہیں ہے جس میں یہ پتا چلے کہ نماز لوگ چھوڑ دیں گے. ایک نشانی ایسی نہیں ہے کہ حج ختم ہو جائے گا. ایک نشانی ایسی نہیں ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ نشانیاں وقت کے آخر کی نشانیاں نہیں ہیں. جتنی نشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام نشانیاں آپ کے کردار کی بربادی کی ہیں. لوگ ماں کی عزت نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا، جب بیٹی ماں کو گالی دینے لگ جائے، قیامت کا انتظار کرنا. کیا نشانی ہے کوئی عبادت کا تعلق اس سے؟ تمام وہ بھیجا نا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس آبادی کو پلٹ دو. جبرائیل واپس آگے، حکم پورا کرنا چاہیے تھا نا، نہیں کیا، واپس آگے. کہا یا اللہ، اس میں تو ایسا بزرگ موجود ہے جس نے 500 سال سے پلک نہیں جھپکی، سر نہیں اٹھایا، اتنا عبادت میں ہے، اس نے وقت نہیں ضائع کیا. اللہ کہتا ہے جبرائیل اب جا اور اب پہلے سب سے اس کو پلٹ، اس کی امت کے سامنے، پھر اس کی قوم کو پلٹ. اللہ نے کہا کہ مجھے اس شخص کی عبادت سے کیا لینا جو میری آواز کو، میرے دین کو، میرے بیان کو آگے نہیں پہچان سکتا. میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں سارے بھائی، جو زمانے میں کنٹریبیوٹر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میری طرف سے فارغ ہے، چاہے وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، مجھے نہیں چاہیے. اب یہ صورت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آج کے دور میں یہ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم کنٹریبیوٹر کم اور عبادت گزار زیادہ ہیں؟ میں تو ڈرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ عبادت کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، وہ فرض ہے، وہ چھوڑنی نہیں ہے. نفل بھی کریں، عبادت فرض بھی کریں، لیکن کنٹریبیوشن معاشرے میں نہ ہونا، یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں جو آج نظر آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم. بلال بھائی، آپ نے بہت اہم ٹاپک چھیڑا ہے، اب اس کو پھر پورا بھی کرنا ہے. جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. واقعی آپ نے صحیح کہا کہ عبادتوں کی کمی کا قیامت کی نشانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات، کردار، یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے اس کا. پھر کنٹریبیوشن، ہم ایک ورڈ سنتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جی ہم ایک ورڈ سنتے ہیں میٹاورس. جی یہ جدید ٹیکنالوجیز ہیں. ان ٹیکنالوجیز نے ایک ورچویلٹی قائم کر دی ہے، ایک ورچوئل دنیا نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں. اب جو نظر آ رہی ہے پر ہے نہیں، اس کے پیچھے میں آپ بھاگ رہے ہیں. اس چکر میں لے لیں، ہم بلاک چین لے لیں، ہم بٹ کوائن لے لیں، کوئی اور ہم لے لیں، جو ورچوئل کرنسیز ہیں ساری. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اپنے بعد تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے لگ جاؤ گے. ارے مجھے جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، مال سے محبت کرو گے، دنیا مال سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے. یا امت سے ڈر کیا ہے؟ ڈر یہی ہے، یہ ڈر ہے، یہی ڈر. مال سے محبت کرو گے، یہ مال سے محبت، شرک نہیں کرو گے، نمازیں نہیں کم کرو گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. کیا بات ہے. اب یہ نشانیاں بتائیے نبی علیہ السلام کہ کیا ہوگا؟ تم غالب ہوگے،
لیکن تم پر غالب کون ہوں گے؟ دوسرے غیر مسلم. تو یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں تعداد میں بھی زیادہ ہو گے، لیکن تمہارے اندر 2 خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی. نمبر 1، مال سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. نمبر 2، مرنے سے خوف زدہ ہو جاؤ گے. یہ جو موت کا خوف ہے نا، یہ مسلمان کی شان نہیں. پیچھے سامان رکھا ہے نا بڑا، وہ سنبھالے گا کون نا؟ یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اب آتے ہیں ممبر پہ. اب آتے ہیں ممبر پہ. اب ممبر جن کو تفویض ہوا، جن کو دیا گیا، کوسچن آتا ہے وہیں پہ کہ کیا اس ممبر جن کو دیا گیا انہوں نے اپنے اس ممبر کا منصب لے کر اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیا ممبر کا حق ادا کیا؟ ممبر کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. ہم نے ممبر پہ بٹھایا کس کو؟ اب دیکھیں ایک اور حدیث، قیامت کی نشانی. ایک اور میں نبی کی عرض کر دوں. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جو تمہارے بد کردار ہوں گے نا، بد کردار، وہ تمہارے مارکیٹوں، تمہارے بازاروں کے سردار ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، یہی ہے نا، ایسا ہی. پھر یہ بھی تو فرمایا لونڈے لپاڑے. لونڈے لپاڑے لفظ ان کا یہی ترجمہ بنتا ہے، یعنی اوباش لڑکے قسم کے لوگ ممبروں پر بیٹھے ہوں. اچھا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. ایک بات تو یہ کہ یہ قیامت کی نشانی آ گئی، پھر اس کو ہم جسٹیفائی کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ جسٹیفائی اس لیے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا اس ممبر میں ایک مثال دوں آپ کو معافی کے ساتھ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. حضور اقدس اسرار صاحب ایک حاکم وقت سے ملے. وقفہ دے رہا ہوں تاکہ دل کی ڈھاس نکل جائے کہ حاکم وقت سے ملے. حاکم وقت کو کہتے ہیں میں صرف 1 سیکنڈ پہ تم سے بات کروں گا. اسرار ہے نا یار. کہتے ہیں ایک بات ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو سارا دین وین ہے نا، یہ چکر بازی مجھے نہ دو. دین یہ نہیں ہے کہ تم سکول زیادہ کھول دو، مدرسے کھول دو. دین یہ ہے کہ تم حکومت اللہ کی قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، پھر دین قائم ہوتا ہے. یہ باقی نہ مجھے چکر بازیاں دینا کہ جی ہم نے نماز کے لیے دفتروں میں چھٹی دے دی ہے، ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں، نہ 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 نہ. اللہ کا دین قائم کرنا یہ ہے اصل حاکمیت کی کام. جب حاکم وقت کے پاس مفتی اعظم پاکستان نہیں، مفتی اعظم پاکستان نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب وہ خود چل کے جانے لگ جائیں کہ ہم تو دعا کے لیے گئے تھے، تو پھر وہ برکات کہاں آئیں گی ممبر میں حضرت؟ نہیں آئے گی نا. میں نے عرض کیا نا کہ وہ یعنی نااہل، اب مجھے ورڈ سخت ہوں گے لیکن کہنے دیں، نااہل لوگ جب آپ ممبروں پر بٹھا دیں گے نا. ہم نے تھوڑی بٹھانی ہے. نہیں، تو اب بٹھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ مسجد کی کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ جو مالدار ترین شخص ہوتا ہے، حلال کمایا ہوتا ہے یا حرام کمایا ہوتا ہے، اس سے کسی کو پرواہ نہیں ہے. ان کو جو چاہیے چوہی صاحب تسی آگے بہ جاؤ، تسی سب تو زیادہ ڈونیشن دیتے ہو. ممبر ہیں سارے بھائی؟ نہیں سر، کسی نے آ کے کہا ہو کہ آپ کمیٹی کے ممبر بنے؟ ممبر نہیں ہوں. لوگ سمجھتے بہت کچھ ہے، پر میں سچ بات یہ ہے کہ کہیں کا بھی ممبر نہیں ہوں. میں کسی کلب کا، کسی جگہ کا، کہیں کی بھی کوئی ممبر. وہ کہتا ہے 25,000 پیج خطابت امامت ساری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ 20,000 نہیں تو پھر چاہ دوجے ہیگن ساڑھے کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ 20,000 پہ لینے والا آپ کو تاریخ میں یاد دے گا؟ حافظ جی یہ جو ہے نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین کے کام کے اندر آپ کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں آیا ہے. اس لیے اگر غربت ہے تو آپ اصحاب کو یاد کریں، لیکن پیسے کی وجہ سے دین اور ممبر کو خراب نہیں کیا جا سکتا. میں بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے چودھری بنایا ہے، صدر بنایا ہے. اچھا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کا بھی کردار نہیں ہے، اور جس کے پاس ممبر ہے اس کا بھی کردار نہیں ہے، تو میں اور آپ پھر جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ اس کردار سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ میں کوئی فراری نہیں دے رہا اس بات کو کہ جی اس بندے کا جس کو متمکن کیا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے ممبر پر، اب اس کا بھی تو اخلاص کا ٹیسٹ ہے نا کہ وہ رب پہ کتنا اخلاص کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے. جو لوگوں کو بھاشن دیتا ہے، جمعے میں خطاب کرتا ہے کہ جی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن خود اس کو اللہ پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کی زبان میں اثر نہیں ہے.